ابھی آپ دیکھیں کہ سبطین حیدر کا معاملہ، ہاں سبطین حیدر، ہاں خانقاہ اگر دیکھنے جائے بہت بڑی خانقاہ ہم جانتے ہیں، ہاں لیکن اس کا معاملہ کتنا زیادہ بگڑ گیا، یعنی 73 فرقے والی حدیث کا بھی انکار، اس کے علاوہ رابضیوں سے ملنا، اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے علاوہ امام اہل سنت سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دینا، ہاں یعنی اپنے باپ دادا پر دادا سب کے مسلک کو چھوڑ دیا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ مسلک پتا چلے گا جب کھل کے ہوگی بات۔ تو ایسے سبطین جیسوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کھل کے بات ہوگی نا تو امام احمد رضا کا مسلک یہ ہے کہ انشاءاللہ آل رسول مارحلوی بھی اسی میں نظر آئیں گے، ہاں حضرت ابو الحسین احمد نوری بھی اسی میں نظر آئیں گے۔ تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اگر کسی کے ساتھ نظر آئیں گے تو انشاءاللہ وہ مسلک امام احمد رضا کے ساتھ نظر آئیں گے۔ کیوں کہ مسلک امام احمد رضا یہ امام احمد رضا کے ذہن و فکر سے پیدا ہونے والا مسلک نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا کا مسلک یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ کو ایک مثال دے دوں، بات آئی کہ مسلک اعلی حضرت، یہ جو رافضیت کا فتنہ ہے، افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی سے محبت صحیح معنوں میں جس محبت کا تقاضا ہے نا، وہ محبت کا تقاضا اگر کوئی پورے کرنے والے ہیں تو وہ ہم اہل سنت و جماعت ہے۔ امام احمد رضا کے غلام ہے کہ حضرت علی نے جس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا نا، یعنی دو گروہ ہلاک ہوں گے، ایک حد سے زیادہ محبت کرنے والا اور ایک دشمنی کرنے والا۔ الحمدللہ ہم حد سے زیادہ محبت بھی نہیں کرتے اور ہم بغض و عداوت سے بھی پاک ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل صدیق اکبر، اس کے بعد فاروق اعظم، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد مولائے کائنات، ہاں اس کے بعد مولائے کائنات۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو افضلیت ہے نا، بے شمار دلیلیں ہیں۔ دو روایت آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ صدیق اکبر کی افضلیت پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جماعت صحابہ کا اجماع تھا، پوری جماعت صحابہ کا اجماع یعنی اتفاق تھا کہ صدیق اکبر پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ اب جزوی فضیلت کا جہاں تک سوال ہے نا، تو جزوی فضیلتیں تو مولا کائنات کو کون انکار کرتا ہے؟ جزوی فضیلت اگر دیکھنے کی بنیاد پر اگر کسی کو پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل کہہ دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو جو فضیلت حاصل ہے، بتائیں کس کو حاصل ہے؟ ہاں؟ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ہیں، اور 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے نا، کسی بھی نبی کی 2 لڑکیاں کسی ایک کے نکاح میں کبھی نہیں گئی ہے، لیکن عثمان غنی وہ ہے کہ جن کے نکاح میں امام الانبیاء کی 2 شہزادی آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جزوی فضیلت یہ تو حضرت عثمان غنی کو بھی حاصل ہے، مولا کائنات کو بھی حاصل ہے، اور بہت سے صحابہ کو حاصل ہے، اور جزوی فضیلت سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا ہے۔ لیکن فضیلت مطلقہ پوری جماعت صحابہ نے انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کو افضل مانا ہے تو وہ ذات سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وعظ و نصیحت فرماتے، صحابہ کرام ایسے چاروں طرف سے بیٹھتے، مثل کنگن کے بیٹھتے، اور سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کی جگہ منتخب نہیں تھی کہ یہ یہاں پر ہی بیٹھیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کو خالی رکھا جاتا تھا، صحابہ کرام خود خالی رکھتے، اور کبھی آپ اس محفل میں تشریف نہ بھی لاتے نا تو حال اور معاملہ یہ ہوتا کہ جب تک صدیق اکبر نہ آتے
کوئی بھی صحابی صدیق اکبر کی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، چاہے وہ عثمان غنی ہو، فاروق اعظم ہو، مولا کائنات ہو، کوئی بھی صحابی ہو۔ اب تمام صحابہ کا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ کو خالی چھوڑ دینا، امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ کا اتفاق یہ تھا کہ صدیق اکبر جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور پھر ایک اور روایت ہے کہ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے سوال کیا، یہ حضرت امام حسین کے شہزادے ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضور ذرا یہ بتائیے کہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے؟ تو آپ دیکھیں مسلک اہل بیت کیا ہے۔ مسلک اہل بیت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان نے اپنے پہلو میں جن کو جگہ عطا فرمائی وہ پوری جماعت صحابہ میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ پوری جماعت صحابہ میں سب سے افضل ہے۔ پہلو میں جگہ پانے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں۔ کیا سمجھ میں آیا؟ امام احمد رضا نے جو عقیدہ دیا ہے نا وہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا عقیدہ ہے، اور اسی کی ترجمان امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے تمام فتنوں سے حفاظت کا ایک محفوظ قلعہ ہے جسے امام احمد رضا کی ذات کہا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ اسلاف کے انتخاب کا نام